بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر اردو جہاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر میں خلاصہ نثری سبق کا کیسے لکھا جاتا ہے۔ خلاصہ ہوتا کیا ہے، اس کو بورڈ کے طے شدہ اصول و ضوابط کے تحت کیسے لکھا جاتا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ خلاصہ اصل میں کسی بھی نثری سبق کے مفاہیم کو آسان فہم الفاظ میں لکھنے کا نام ہے۔ آپ جب کسی نثری سبق کو جو آپ کے نصاب کے اندر موجود ہے اس کو آسان فہم اور سادہ زبان میں لکھتے ہیں تو آپ اس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ مختلف کلاسز میں خلاصے کے نمبروں کی ویٹج مختلف ہے۔ کلاس نحو میں یہ خلاصہ نحو اور دہو میں خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو خلاصے کے نمبر ہیں وہ 10 ہوتے ہیں۔ 9th اور 10th میں مصنف کا نام الگ سے نہیں پوچھا جاتا، جبکہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں خلاصے میں مصنف کا نام الگ سے پوچھا جاتا ہے، جس کا باقاعدہ 1 نمبر ہوتا ہے، اور اس 1 نمبر کے لیے مصنف کا نام صحیح طور پر درست طور پر الگ سے لکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مصنف کا نام درست نہیں لکھتے تو اس کا 1 نمبر آپ کو نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ کی نصاب کی کتاب میں کسی مصنف کا نام مولوی عبدالحق لکھا ہے تو آپ اسے مولوی عبدالحق لکھیں گے۔ اگر عبدالحق لکھا ہے تو آپ عبدالحق لکھیں گے۔ آپ صرف حق اللہ یا کوئی اور نام نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ لکھیں گے تو اس طرح آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں خلاصے کے طے شدہ اصول و ضوابط کی طرف۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو خلاصے کا ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ کسی بھی سبق کا 1/3 ہوتا ہے، 1/3۔ اس کا 1/3 تیسرا، اس کے 4 اگر حصے ہیں تو 3 حصے اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو 1/3 کر دیا جاتا ہے مختصر کر کے۔ خلاصے میں نمبروں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، جب بورڈ کے پیپرز کی مارکنگ ہوتی ہے تو اس میں جو طے شدہ ضوابط وہ یہ ہیں کہ جو ایک سائیڈ کا ایک پیج ہوتا ہے اس کا ایک طرف کا جو پورا ایک صفحہ جو ہوتا ہے، اگر وہ صحیح حاشیے کے ساتھ اور سطر با سطر اور الفاظ ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے لکھے گئے تو ایک سائیڈ جو ایک پیج ہوتا ہے وہ 5 نمبر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر فرض کیا سوال 10 نمبر کا ہے تو اس کے لیے 2 پیجز ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی 9th اور 10th میں جو نثری سبق کا خلاصہ ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات کا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 صفحات اور کم سے کم 1.5 یا 1 صفحہ ہونا چاہیے۔ جبکہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو خلاصہ ہے وہ 2.5 زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات اور کم سے کم 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے۔ اگلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں تو خلاصے میں 9th 10th کے لیے کہ اگر آپ اس کہانی کے واقعات جتنے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آپ 5 یا 6 واقعات ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ وہ کہانی کے اندر موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ اگر 5 سے 6 واقعات آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے اچھے مارکس ایوارڈ کیے جائیں گے۔ اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ایسے ہے کہ آپ 7 سے 8 واقعات جو ہے یا زیادہ سے زیادہ 9 واقعات آپ ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ سبق کے موجود ہے ان کو آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ ایک اچھا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ مصنف کا نام پہلے بھی بتا دیا ہے، وہ الگ لکھنا ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والوں کے لیے اس کا 1 نمبر الگ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ ہمیشہ پیراگرافز اقتباسات کی صورت میں لکھا جاتا ہے،
اس میں ضمنی عنوانات یعنی کہ سرخیاں ہرگز نہیں دی جاتی۔ اگر آپ خلاصے کے اندر سرخیاں دیتے ہیں تو اس ایسے طالب علموں کے سوال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اگر اصل سبق کے اندر، اصل عبارت کے اندر سرخیاں موجود بھی ہیں، ضمنی عنوانات موجود بھی ہیں، تو آپ خلاصہ لکھتے وقت اس کو حذف کر دیں گے، آپ ہرگز ضمنی عنوانات نہیں لکھیں گے۔ خلاصے کے اندر سرخیاں نہیں لکھی جاتی بلکہ اقتباسات یعنی کہ پیراگرافز بنائے جاتے ہیں، اور پیراگراف بنانے کا بھی ایک اصول ہے۔ وہ یہ اصول ہے کہ آپ پیراگراف جہاں سے شروع کر رہے ہیں، جس سطر سے شروع کر رہے ہیں، اس میں شروع میں آپ نے کم از کم 1 انچ جگہ چھوڑنی ہے۔ 1 انچ جگہ چھوڑنے کے بعد آپ جو ہے وہ خلاصے کو لکھیں گے، اس پیراگراف کو آپ لکھنا شروع کریں گے۔ تو پیراگراف کا جو سائز، جو آغاز ہوتا ہے، اس کی جو پہلی سطر ہے، اس میں آپ نے کم از کم 1 انچ کی جگہ چھوڑ کے پھر اسے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جب نیا پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، نیا اقتباس شروع کرنا ہے، تو اس کی بھی پہلی سطر کی جو آپ نے آغاز کرنا ہے وہ 1 انچ جگہ چھوڑ کے کرنا ہے، جس سے تحریر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیرے کی ضخامت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، وہ پیراگراف زیادہ تر طلباء کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 لائنوں کا پیراگراف بنا دیتے ہیں، جو کہ ہرگز اچھا نہیں لگتا اور مناسب نہیں ہے۔ پیراگراف کم از کم جو ہے نا وہ 7 سے 8 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 7 سے 8 سطروں کا پیراگراف مناسب اور خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا وہ مضمون لکھ رہے ہیں اور مضمون کے اندر آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی اصول جو ہے نا وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اسی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ تو تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ بعض کہانیاں جو ہیں وہ 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر وہ ڈرامائی ہیں، جس میں مکالماتی انداز اپنایا گیا ہے، کردار کا نام لکھ کے کہ فلاں نے یہ کیا۔ جس طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر 2 کہانیاں ہیں، آرام و سکون ہے، دستک ہے، تو وہ مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کی کہانیوں کا خلاصہ لکھتے ہوئے بھی آپ نے اس کو عبارت کی صورت میں لکھنا ہے، مکالماتی انداز میں نہیں لکھنا۔ مکالمے کو، اس کے اندر جتنے واقعات ہیں اس کو نثر کی صورت میں لکھنا ہے، مکالمے کی صورت میں نہیں لکھنا، اور اس میں یہ نہیں لکھنا کہ فلاں نے یہ کہا، کردار کا نام، اور جس طرح مکالمہ لکھا جاتا ہے ایسے ہرگز خلاصہ نہیں لکھنا۔ ایک اور بات جو خلاصے کے اندر مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ جو ہے اس کے اندر اشعار یا حوالہ جات کا استعمال نہیں ہے، اور آپ کہانی کے اقتباس کو بھی منو ان اسی طرح نہیں اندر لکھ سکتے۔ اس کے اندر جو واوین جسے انورٹڈ کوماز کہا جاتا ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر کہانی کے اندر اصل ٹیکسٹ کے اندر، اصل متن کے اندر اشعار موجود بھی ہیں اور حوالہ جات موجود بھی ہیں، تو خلاصے کے اندر ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، خلاصے کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ جو ہے وہ اس کو ہم ریویو کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ خلاصہ سبق سے لمبا نہیں ہونا چاہیے، جتنا سبق ہے اس کا 1/3 ہونا چاہیے۔ دوسرا، خلاصے کے اندر مشکل الفاظ کا استعمال جو ہے، جسے ثقیل الفاظ کہا جاتا ہے، مقفع و مسجع الفاظ کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، پیراگراف کی صورت میں لکھنا چاہیے۔ چوتھا، اس کے اندر حوالہ جات نہیں ہونے چاہیے۔ پانچواں، مکالماتی انداز میں خلاصہ ہرگز نہ لکھیں۔ خلاصے کے واقعات کو ترتیب کے ساتھ لکھنا، جس ترتیب کے ساتھ کہانی کے اندر موجود ہیں اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ان کی ترتیب کو بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ ان اصولوں کے اوپر آپ لکھا گیا خلاصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبروں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو خلاصہ لکھنے کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں وہ مل گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، آپ کو آپ کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ والسلام۔